بعض حضرات گوشت کی نیت سے قربانی کرتے ہیں اور اجتماعی قربانی میں پتہ نہیں چلتا کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ رہنمائی فرما دیں اس سے بچنے کی کیا صورتیں اپنانی چاہیے۔ یہی سوال اس پہ بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی حرام مال سے قربانی کرنے والے بھی تو اجتماعی قربانی میں حصہ شامل کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں شریعت کا اصول اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب تک آپ کو کسی کے بارے میں اسپیسیفکلی پتہ نہ ہو کہ یہ کس نیت سے کر رہا ہے یا یہ حرام مال سے کر رہا ہے، تو آپ یہی سمجھیں گے کہ بھائی یہ حلال مال سے کر رہا ہے اور یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ ہاں اسپیسیفکلی کوئی بتا دے، ایکسپلین کر دے، کیٹاگوریکلی کہہ دے کہ میں کر رہا ہوں گوشت کے لیے، پھر تو ظاہر قربانی آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب تک کسی نے اس کو وضاحت کے ساتھ بولا نہ ہو، ظاہر کوئی بھی وضاحت کے ساتھ بولتا نہیں ہے، تو شریعت نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم کھود کھرید کریں، پوچھیں بھائی تم حلال کماتے ہو حرام کماتے ہو، ہمیں اس کا حکم نہیں ہے۔ جب ہمیں حکم نہیں ہے تو ہمیں ضرورت بھی نہیں کہ ہم لوگوں سے پوچھیں۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ محبوب الحسن جھنگ سے۔ ہم پہلے 3 قربانیاں کرتے تھے، 2 بکرے اور 1 چھترا۔ اب ہم نے 4 قربانیاں کرنی ہیں، 2 بکرے اور 1 چھترا اور 1 پتی، یعنی 1 حصہ ڈالنا ہے۔ پتی کیا ہوتا ہے؟ کیا اب ہم ان میں سے جو پتی کا حصہ ہے اس میں سے کچھ گوشت رکھ لیں اور باقی تقسیم کر دیں اور 2 بکرے اور 1 چھترا خود کھا لیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ مسئلہ وضاحت اور تفصیل سے سمجھائیں۔ دیکھیں جائز ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان سب کا آپ اسی طرح کریں، 3 حصے کریں اور 3 حصے بنانے کے بعد 1 حصہ غریبوں کے لیے رکھ لیں، دے دیں، 1 حصہ رشتہ داروں کو دے دیں، 1 حصہ خود کھا لیں۔ باقی آپ اگر خود کھانا چاہیں خود بھی کھا سکتے ہیں، مطلب کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ عید کے موقع پر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی انکم آپ کو دی ہے کہ آپ سال میں دوسرے ٹائم میں بھی آپ گوشت کھاتے رہتے ہیں، تو پھر کوشش کریں کہ تقسیم زیادہ کریں۔ اگر ایک ایسی صورتحال ہے کہ خود آپ کی صورتحال ایسی ہے کہ آپ نہیں کھا پاتے پورا سال گوشت، یا بچے زیادہ ہیں اور کوئی اس طرح کی سچویشن ہے، تو پھر بالکل آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب بلا وجہ بھی آپ سارا رکھ لیں تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے نا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ عید کے موقع پر بھی ہم اپنی زندگی میں لگے رہیں، بس اپنی من مستی میں موج مستی میں لگے رہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کا چولہا جلے گا، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مستحق ہیں، غریب ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی کوئی خود کھا لیتا ہے تو اس میں نہ کوئی ناجائز ہے، نہ کوئی حرام ہے، نہ کوئی اس میں کوئی گناہ کی بات ہے۔ حج اور عید کی قربانی الگ الگ ہوتی ہے یا ایک ہوتی ہے؟ یعنی بعض اوقات لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم حج پہ قربانی نہ کریں اور عید کی قربانی کر لیں، یا حج کی قربانی ہم پاکستان میں یا اپنے ملک میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ حج کی قربانی بالکل الگ چیز ہے اور عید کی قربانی بالکل الگ چیز ہے۔ حج کے اندر جو قربانی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دم شکر، شکرانے کا دم۔ شکرانے کا دم کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں اعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمرے کے لیے آدمی الگ ٹریول کرتا اور عمرہ کر کے آ جاتا جسٹ، اور حج کے لیے الگ ٹریول کرتا اور حج کر کے آ جاتا۔ یہ دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے اجازت دے دی کہ ایک ہی سفر میں آپ حج عمرہ کر سکتے ہیں۔ اس کے شکرانے کے طور پہ یہ قربانی ہوتی ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ حدود حرم کے اندر ہی کرنا لازم ہے، آپ کہیں اور نہیں کر سکتے۔ باقی جو آپ کی عید کی قربانی ہے وہ آپ چاہے تو وہاں پہ کریں، چاہے اپنے ملک میں کریں، چاہے کسی دوسرے ملک میں کریں، کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو آپ کو وہ قربانی کرنی ہے، وہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، بٹ جو حج کی قربانی ہے وہ آپ کہیں اور نہیں کر سکتے۔ ایک صاحب نے سوال کیا قربانی کے حوالے سے آپ کا ابھی بیان سنا، اس میں حرام کی آمدنی والے کے لیے آپ نے کہا کہ کسی سے ادھار لے کر آپ قربانی کریں، تو کیا ادھار کی رقم سے قربانی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں ادھار کی قربانی، ادھار پہ پیسے لے کے قربانی کریں گے، قربانی ہو جائے گی، لیکن قربانی کے لیے ادھار اس شخص کو وہ اگر لیتا ہے جس کو پتہ ہو اس کا سرکل چل رہا ہے، اس کا کاروبار، بزنس، جاب وغیرہ ساری چیزیں سیٹ ہیں، اس کو پتہ ہے میں اگلے مہینے 1-2 مہینے میں پیمنٹ کر دوں گا، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایک غریب آدمی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو قرض لے کے قربانی قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے وہ غربت میں زندگی گزار رہا ہے، اب جب قرض آ جائے گا تو بندہ دروازے پہ کھڑا ہوگا اور جناب وہ دروازے پہ دستک دیتا رہے گا اور یہ اس سے چھپتا پھرے گا ادھر ادھر، تو یہ تو ایک نئی ٹینشن اپنے لیے کریٹ کر لے گا۔ تو ایسے لوگوں کو تو بالکل قرض لے کے قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو بالکل یقین ہو کہ یار میرے حالات ایسے سیٹ ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ لے کے کرے قربانی۔ بہرحال قربانی قرض کے پیسوں سے ہو جاتی ہے۔